قربانی کے متعلقہ احادیث کریمہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت بقیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور زیادہ فربا ہو۔ دوسری حدیث کریمہ ہے، حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ مدینہ منورہ میں ہم قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرتے اور یہی سب مسلمانوں کا معمول تھا۔ اب یہ جو دو حدیث کریمہ ہے ان سے پتہ یہ چلا قربانی کا جانور خوبصورت ہو، موٹا ہو، فربا ہو، اگر کمزور ہوگا، جتنا زیادہ کمزور ہوگا تو بعد ایسی کمزوری ہے جس کمزوری کے بنا پر قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر عام کمزوری ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو پسندیدہ قربانی وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور زیادہ مہنگا ہو، فربا ہو، موٹا ہو۔ عیب کون سے ایسے عیب ہیں جن عیبوں کی بنا پر قربانی نہیں ہوگی؟ تو اس کا مختصر تو جواب یہ ہے کہ اگر عیب معمولی ہے، چھوٹا عیب ہے تو پھر قربانی تو ہو جائے گی، لیکن چھوٹا عیب مکروہ ہے اور یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کام کے اندر کراہت آتی ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، البتہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑا عیب ہوگا تو پھر قربانی مکروہ تنزیہی ہے، اگر بڑا عیب ہوگا تو پھر بڑے عیب کی بنا پر قربانی نہیں ہوگی۔ اب عیب سے متعلقہ حدیث کریمہ سنیے، پھر میں آپ کے سامنے وہ چند عیب بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ جانور خریدنے جاتے ہیں یا پھر کسی کے لیے آپ جانور خرید کر لاتے ہیں تو ان عیبوں سے متعلقہ آگاہی ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو عمومی طور پہ آپ شاید ایک تعداد ہوگی جو گاہے بگاہے کوئی جانور لے لیا یا جانور بیچ دیا۔ اب جانور لینے کے حوالے سے جس قدر جانور کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے خریدا جاتا ہے، اور بیچنے کے حوالے سے اپنی ضروریات کو بیچ کر پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں، اپنے لیے خریدتے ہیں یا کسی کے لیے خریدتے ہیں یا قربانی کا جانور کسی کو بیچتے ہیں، اب خریدنے والا اپنے لیے، کسی اور کے لیے، اور بیچنے والا اگرچہ اپنی ضروریات کے پیش نظر قربانی کا جانور بیچ رہا ہے، تو اگر آپ خریدتے وقت ان عیبوں کا خیال نہ رکھیں گے تو پھر آپ کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے خریدیں گے، آپ نے ان عیبوں کا خیال نہ رکھا تو قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس قربانی کا جانور ہے اور اس قربانی کے جانور کو آپ بیچنا چاہتے ہیں، تو بعض اوقات لوگ غمن کر جاتے ہیں، دھوکہ کر جاتے ہیں، اور قربانی کے جانور میں عیب ہوتا ہے تو اس کو بیان نہیں کرتے اور عیب کو چھپا کر قربانی کا جانور بیچ دیتے ہیں۔ یاد رہے، ایسا جانور جو آپ نے عیب کو چھپا کر بیچا ہے، کسی سے دھوکے میں رکھ کے بیچا ہے، تو اب یہ آپ کا بیچنا بھی گناہ پر گناہ ہو جائے گا۔ تو لہذا نہ مسلمان کو دھوکہ دیں اور نہ ہی دھوکہ کھائیں۔ تو جب جانور خریدنے لگیں تو بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اب میں کوئی عام جانور نہیں خرید رہا، قربانی کا جانور خرید رہا ہوں، تو پھر مجھے اس عیب کے بارے میں آگاہی حاصل ہونا ضروری ہے جن عیبوں کی بنا پر آپ کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی ساتھ لے کے جاتا ہے تو جس کو آپ ساتھ لے کے جائیں قربانی کے جانور کے حوالے سے، تو اس کو اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے عیب ہیں جن عیبوں کی بنا پر قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر قربانی کا جانور ہے یا قربانی کے لیے آپ نے بیچنے کے لیے جانور خریدے ہیں، تو اگر جانور میں عیب پیدا ہو جائے تو چونکہ قربانی کا معاملہ ہے، اگلے بندے کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے، تو پھر اپنے پیسوں کی خاطر نہیں بلکہ دوسرے بندے کی قربانی بچانے کے لیے اس کو بتا دیں کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے اور اس عیب کی بنا پر قربانی نہیں ہوتی، اگرچہ اس جانور کی عمر بھی پوری ہے اور قربانی کے جانوروں میں آتا ہے، لیکن یہ فلاں عیب پایا جاتا ہے، اب کسی بھی مستند عالم دین سے اس کی رہنمائی لے لیں، اگر تو اس کی قربانی ہوتی ہے تو پھر اس کا ریٹ یہ ہے،
اگر قربانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے جانور کو بیچا نہ جائے۔ عمومی طور پہ ان دنوں کے اندر کچھ لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، ایسا جانور کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوتے ہیں، اب اس کی قربانی نہیں ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں، مصنوعی طور پر سینگ لگا کے دے دیتے ہیں۔ مصنوعی طور پر لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے مصنوعی طور پر سینگ لگا کے دے دیتے ہیں، اور تقریباً اگر کوئی سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو معلومات سے یہ پتہ چلا ہے 5,000 10,000 9,000 12,000 15,000 اتنے پیسے لیتے ہیں، اور مصنوعی سینگ لگانے والے کہتے ہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آئیں آپ کے جانور کا عیب ختم کر دیتا ہوں۔ اب مصنوعی سینگ لگا کر دیتے ہیں تو یاد رہے جس نے مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے مصنوعی سینگ لگا کے دیا یہ بھی گنہگار ہے، جس نے مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے مصنوعی سینگ لگوایا ہے یہ بھی گنہگار ہے۔ تو لہذا یہ دونوں گنہگار ہوں گے، چونکہ مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، اور یہ مسلمان کی شان یہ ہے نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ تو لہذا جب جائیں تو بعض اوقات لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جانور بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر بغور دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر عیب موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، بیچنے والے کو بھی دھوکے سے بچائے، خریدنے والے کو بھی دھوکے سے بچائے، اور ایک دوسرے کے یہ جو حقوق ہیں جن کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے ان سے محفوظ رہتے ہوئے اللہ رب العزت صحیح بے شرع کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اپنے جانوروں کو بیچنے اور خریدنے کی توفیق عطا فرمائے۔